ناظرین، دنیا کے اندر بہت سی قومیں آباد ہیں، لیکن پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں غیرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ قوم نہ تو آج تک کسی ظالم حکمران کے سامنے جھکی ہے اور نہ ہی کبھی خوف زدہ ہوئی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی قوموں نے متعدد بار پٹھانوں پر حکمرانی کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ آدھی دنیا فتح کرنے والے سکندر اعظم نے جب افغانستان کے اندر اپنا قدم رکھا تو پٹھان قوم نے دنیا کی سب سے منظم فوج کو بھی پچھاڑ دیا، اور یہ سلسلہ آج بھی امریکہ کو 20 سال اس قوم پر اپنا تسلط جمانے سے ناکام بنانے تک جاری ہے۔ لیکن یہ پٹھان قوم کون ہیں، کس نبی کی نسل سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا دعا فرمائی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ زارا ٹی وی کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پٹھانوں کو افغان کہتے ہیں کیونکہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس بیٹے کو جنات کی زبان بہت زیادہ پسند آیا کرتی تھی، لہٰذا انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ وہ جنات سے کہیں کہ وہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات نے ان کو اپنی زبان سکھائی، اور بعد میں یہی زبان پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پٹھانوں کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی یہ اپنی قومیت کے لحاظ سے بنی اسرائیل ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے ان کی نسل بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی سے ان کی آگے 12 قومیں چلیں، اور تاریخ کے مطابق انہی میں سے ایک قوم پٹھان یا پشتون بھی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے خاندان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے پورا خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرشید کو پسند فرمایا۔ اب چونکہ قیس ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تبدیل کر کے عبد الرشید نام کو پسند فرمایا، اور یوں حضرت قیس نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح ان کو پہلے پختون صحابی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ آج دنیا میں پختون ہی وہ قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب موجود نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کے پیچھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغان بھائیوں کو جہاد پر بلا لاؤ۔ لہٰذا وہ افغانستان کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت قیس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام سے آگاہ کیا، اور پھر جلد ہی حضرت قیس عبد الرشید کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، اور جلد ہی مکہ مکرمہ کو کافروں کے قبضے سے چھڑا لیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ قیس عبد الرشید سے ایک ایسی نسل پیدا ہو جو قیامت تک اتحاد، بہادری اور ایمانداری کی مثال بنی رہے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ بطان نکلا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آل اولاد کو فروغ بخشے گا، اور ان کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ اب بطان ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک ایسی مضبوط لکڑی جو بڑے بڑے سمندری جہازوں کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کو سمندر کا خطرناک پانی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی پٹھانوں کو ان کا یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیا، اور جب یہ لفظ بر صغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا، اور آج اس قوم کو فارسی میں پشتون، ان کی مقامی زبان میں پختون اور اردو زبان میں پٹھان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔
یہ قوم پوری دنیا کے مختلف کونوں میں پھیلی ایک غیرت مند قوم شمار کی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر آتے ہیں۔ پٹھانوں نے قیام پاکستان میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ بعض مغربی قلم دانوں کا ماننا ہے کہ پٹھان قوم ارجینیا کے کسی حصے میں رہا کرتی تھی، اور ارجینیا کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ پٹھان قوم انہی کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ لوگ اپنے دین اسلام کو لے کر کافی سخت ہیں اور شریعت کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں۔ اسی قوم کا ذکر قرب قیامت کے واقعات میں بھی ملتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو بر صغیر سے کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا، اس میں ایک بڑی تعداد پٹھانوں کی بھی ہوگی۔ اسی قوم کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت کے وقت کالے جھنڈے والوں کا راستہ کوئی بھی روک نہیں پائے گا، یہاں تک کہ یہی جھنڈے بیت المقدس پر نصب کر دیے جائیں گے۔ اور بعض دوسری احادیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراسان موجودہ افغانستان سے ہی ہوگا۔ چنانچہ اس قوم کا رشیا، برطانیہ اور امریکہ جیسی بڑی بڑی طاقتوں کو بغیر کسی بھاری ہتھیاروں کے دھول چٹا دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ہی اثر دکھتا ہے۔